ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج کا دن اس اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے حوالے سے اور نظام انصاف کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے ہونا متوقع ہیں، کچھ اہم ترامیم یعنی کہ آئینی پیکج کی صورت میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئینی پیکج میں اور لیجسلیشن میں جو عام لیجسلیشن ہے اس میں فرق کیا ہے. لیجسلیشن جو عام ہوتی ہے اس میں قومی اسمبلی میں آپ کو ایک سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اس کے اندر اتنے آپ کو پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے. لیکن اگر آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس کے اندر 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے اندر جب اگر آپ کے ایوانوں میں اکثریت نہ ہو تو پھر آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا پڑتا ہے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی منانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے وہ معاملہ کسی جگہ پہ پہنچتا ہے. یہ سارا کچھ شروع کب ہوا؟ یہ شروع ہوا اس وقت جب لا اینڈ جسٹس کمیشن کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی اور بتایا گیا کہ جی ہمارے جو عدالتیں ہیں اس میں 2.2 ملین کیسز یعنی کہ 22 لاکھ کے قریب مقدمات ہیں ایسے جو ہیں زیر التوا ہیں. بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیٹ واز دا ریزن، جس میں سے 80% لوور کورٹس میں اور باقی جو ہیں وہ سپیریئر کورٹس میں ہیں. تو یہ سارے معاملات اپڈیٹ یہ ہے کہ ان کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا امکان ہے، اور نواز شریف آج کسی بھی وقت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. نواز شریف بعض معاملات پر خود مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیں گے. اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. الفت بتائیے گا. جی بالکل، مجوزہ آئینی ترامیم پر مولانا فضل الرحمان اس وقت مرکزی نگاہ بنے ہوئے ہیں اور حکومتی وفد متعدد بار ان سے ملاقات کر چکا ہے، جس میں ابھی بھی ڈیڈ لاک باقی ہے. ذرائع کے مطابق میاں محمد نواز شریف خود آج کسی بھی وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے لیے ان کے ساتھ جائیں گے، اور وہاں پر خود بعض معاملات پر جو تحفظات ہیں مولانا فضل الرحمان کے وہ میاں محمد نواز شریف خود دور کرنا چاہیں گے، کیونکہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے ساتھ بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے. امکان ہے کہ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم بھی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی. الفت مغل تو خیر تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ماریا نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے مزید بات کرتے ہیں. ماریا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ ذرا فرمائیے گا، ویسے تو جو ہیپننگز ہو رہی ہیں، اور مولانا صاحب آئی ریممبر کہ سینٹ کی 2 نشستوں کا معاملہ تھا، وہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی تحریک انصاف سے، پھر گورنمنٹ کی سائڈ سے ایک الگ سلسلہ چل رہا تھا. اب جو صورتحال اور جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جس طرح سے ان کی ضرورت پڑی ہے سب کو، ناؤ دا اسٹیکس آر کوائٹ ہائی. جی بالکل، اور جو ہوم ورک ہمارا خیال تھا کہ حکومت نے کیا ہے، کر رکھا ہے، جس کانفیڈنس سے اور جس ٹون سے اور جس ایروگنس سے گزشتہ 72 گھنٹوں سے ہم نے دیکھا کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ترامیم لے بھی آئیں گے، پاس بھی کرا لیں گے، وہ ہوم ورک تو بڑا کمزور نظر آ رہا ہے. کیونکہ آج 8 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ اجلاس ہوتا ہوا مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا. یعنی کہ ابھی رات تک یہ آج ایز وی اسپیک مجھے یہ امینڈمنٹ ٹیبل ہوتی ہوئی نظر آ نہیں رہی ہے. اگر کوئی رات کے آخری پہر کے اندر کوئی وہ ہو جائے، معجزہ ہو جائے، نواز شریف صاحب جب اگر جا رہے ہیں ملنے کے لیے وہ مولانا کو قائل کر لیں اور مولانا قائل ہو جائیں، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ سینٹ کے اندر تو بالکل بھی نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں. مینگل صاحب جو کچھ عرصے پہلے ناراض ہو کر استعفیٰ دے کر چلے گئے، آئی تھنک مور اور لیس وہ فورس ہی کر رہے تھے کہ کچھ اس طرح کا سینیریو ہوگا، تو وہ پہلے ہی آرام سے ایک طرف ہو گئے ہیں. اب ان کا ووٹ چاہیے ہے، بدلے میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ چھوڑے جائیں. لیکن اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ، کیونکہ اگر آپ سیریس ہیں اتنے بڑے لیول پر ایک کنسنسس کے ساتھ امینڈمنٹ لینے آ رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ بلوچستان کی نشستوں کے حوالے سے بھی آپ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے وہاں کی اسٹیک ہولڈر جماعتوں کو، وہاں کے پرانے جو گزر جمر ہیں سیاست کے، ان کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا، اور آخری وقت پر جسے کہتے ہیں نا آپ لاسٹ منٹ پہ صرف کاروائی پوری کرنے کے لیے، چونکہ آپ کو ان کے ووٹ چاہیے ہیں. آئی تھنک یہ کافی ماریا اس میں جن کا سیاسی مینگل صاحب جیسا ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا ہو، آخری 72 گھنٹے میں انہیں اس طرح کنسلٹ کرنا اور ان کو کہنا کہ مطالبات مان لیں گے، یہ ان کے سیاسی قد. لیکن the point is ماریا کہ یہ ویک گراؤنڈز پہ ہو سکتی ہے گورنمنٹ، بٹ they have everything to offer. I mean سوچئے کہ ایک جانب رسہ کشی ہے جو چل رہی ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ تحریک انصاف اور دو اپوزیشن، دوسری جانب درمیان میں اگر کہیں تو پھر آ جاتی ہے اصولی سیاست. تو فیصلہ کس چیز پہ ہوگا؟ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر، اگر ہے تو تحریک انصاف یا اپوزیشن کے پاس کیا ہے مولانا صاحب کو آفر کرنے کے لیے؟ تو ابھی تک پھر اپوزیشن کو منا کیوں نہیں لیا؟ اگر حکومت کے پاس فار ایگزامپل گورنر کے پی کا سیٹ ہے مولانا صاحب کو دینے کے لیے، سینٹ کی نشستیں ہیں، مختلف کمیٹیاں ہیں، بلوچستان کی حکومت ہے، اپوائنٹمنٹس اور ٹرانسفرز، چیف سیکرٹریز، آئی جیز، یہی گیو اینڈ ٹیک نیگوسیشن ہوتی ہے نا، یہی آپ نے آفر کرنا ہوتا ہے اور آپ کے جواب میں آپ کو ووٹ مل جاتے ہوتے ہیں.
اگر اتنے اسٹرانگ فوٹنگ پہ حکومت ہے جس کے پاس سب کچھ دینے کو ہے, خزانے کے منہ کھولنے کو وہ تیار ہے, تو پھر ابھی تک وہ مولانا صاحب کو منا کیوں نہیں پائے ہیں؟ ایسی کون سا ایشو ہے جس پہ بات ٹکی ہوئی ہے؟ اور اصولوں کی میرا خیال ہے یہاں پہ بات تو کرنی بنتی نہیں ہے, کیونکہ مجھے یاد آ گیا 1997 میں بھی نواز شریف صاحب کا ایسا ہی ایک جو جسے کہتے ہیں نا میچ پڑا تھا جوڈیشری کے ساتھ, اور اس وقت بالکل اس کے مختلف برعکس ان کی پوزیشن تھی. نون لیگ کی حکومت نے 97 میں سپریم کورٹ کے ججز کی جو تعداد تھی وہ 17 سے کم کر دی تھی اور 12 کرنے کا قانون پاس کیا تھا, کیونکہ اس وقت ان کی سجاد علی شاہ صاحب سے بن نہیں رہی تھی, اور کچھ وہ اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے تھے ہائی کورٹ کے ججز کی, وہ سجاد علی شاہ صاحب وہ نام قبول کر نہیں رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی اس کا تو بڑا اچھا طریقہ کہ ہم ججز کی تعداد ہی کم کر دیتے ہیں. تو ان پہ 12 ججز تعینات تھے, 5 کی ججز کی نشست خالی تھی, انہوں نے سیٹیں کم کر دی تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. اور اب اس کی برعکس اینڈ یو ریممبر ماریا کہ وہ بعد میں گیلانی صاحب کے دور میں کس طریقے سے ایک فائنینس بل کے ساتھ وہ تعداد بڑھ کے دوبارہ 17 ہوئی تھی. آپ ہمارے ساتھ ہی پلیز موجود رہیے گا.